لوگ اس کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے، اور ہر چیز فانی ہے. سب نے جانا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے. اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا. موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے. موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدا انتہائی سخت تکلیف اور اذیت والی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہے، موت کی تکلیف. اس کو ہم ایک اور روایت سے سمجھتے ہیں جو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. یقین مانیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ باتیں جو میں اس وقت آپ کو بیان کر رہا ہوں. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بے شک رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے. پھر اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گئے، یعنی آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے وصال فرمانے کے وقت جو میں نے سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے. تو یہ جو موت کی سختی ہے نا، یہ ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے، یہ ہمارا موضوع. بہار شریعت میں جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرتا ہے، جب وہ مرے گا تو اللہ پاک اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. موت کو یاد کرنا، موت کا ذکر کرنا. میرے پیارے سمجھو، زندگی سنور جاتی ہے جب انسان اپنے سامنے موت کو رکھتا ہے. زندگی سنور جاتی ہے. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں اور جس پر بہت سارے بیانات کیے جا سکتے ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں، مگر کسی بھی آپ غافل انسان کو دیکھیں گے نا کہ جو بالکل اپنی آپ کو ایک ون وے ٹریفک لے کے چل رہا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے مرنا ہے. وہ موت کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے. بھائی تم مرنے والے ہو؟ ہاں میں مرنے والا ہوں. کیا تیاری کی؟ اب پرابلم یہ ہے کہ موت کی تیاری کیا کرے. سوال ہے بھائی موت کی کیا تیاری کروں؟ تو موت کی تیاری کے تعلق سے بھی ہمیں حدیث پاک میں اور موت کے
حوالے سے حدیث پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، میں اب اگر آپ کو وہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہیں۔ اس نے عرض کی، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یعنی موت کی تیاری کرنے والے کو حدیث پاک میں سب سے زیادہ عقل مند کہا گیا ہے۔ لاجیکل بات ہے، جتنا دنیا میں رہتے دنیا کی تیاری کرے گا، جتنا آخرت کے لیے سفر ہے اتنا آخرت کی تیاری کرے گا۔ ہم یہاں جی رہے ہیں کہ جیسے مرنا نہیں ہے، حالانکہ یہاں مرنا لازم ہے۔ وہاں کی تیاری نہیں ہے، جبکہ وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں جینا لازم ہے۔ موت تو ایک ہی بار آنی ہے نا، اس کے بعد جو اٹھنا ہے، تو پھر موت کو موت آنی ہے، پھر موت کو موت آنی ہے۔ باقی جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں اس کو بھیج دیا جائے گا، جس کا جو مقدر ہے۔ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اگر یہ موت پیش نظر ہونا، نماز قضا نہ ہو، موت پیش نظر ہو تو بندہ جھوٹ نہ بولے، موت پیش نظر ہونا تو بندہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کیا مرد کیا عورت سب گناہ سے بچیں یار۔ موت یعنی موت کے بارے میں جب کہیں ایسی گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو کوئی بتاتے ہیں کہ کچھ طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہیں کہ یہ کھیلتے کھیلتے مر گیا، تو یہ گانا گاتے گاتے مر گیا، تو اس طرح کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، مطلب ایک موضوع چل رہا تھا۔ تو اب یہ اگر ویڈیوز ڈالی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو بھی مقصد ہو، لیکن آدمی سوچتا تو ہے نا کہ یار بندہ کھیلتے کھیلتے مر گیا، گانا گاتے گاتے مر گیا۔ ہاں، ایک ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، وہ تھی کہ جو اس بیان کرتے کرتے انتقال ہو گیا کسی کا۔ اب دیکھیں، بیان کرتے کرتے بھی انتقال ہو گیا ہے۔ روح بھائی، اصل موت کی آپ اس کو سمجھیں، سانسوں کی گنتی پوری ہوئی مر جائیں گے، کاؤنٹنگ آف بریتھ، سانسوں کی گنتی پوری ہوئی موت آ جائے گی۔ اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری سانسوں کی گنتی کتنی ہے، کتنے لے چکے، کتنے باقی ہیں۔ اب اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوانی، بڑھاپا، بزرگی، نا بزرگی، نیکی، بدی، برا آدمی، اچھا آدمی، عالم، غیر عالم، نہیں، سانس کی گنتی پوری ہوئی اس کو موت آ جانی ہے، وہ مر جائے گا، ختم، اس کی فائل کلوز ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے 1 دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو، اس کے سانس پورے ہوئے، اس کا رزق پورا ہو گیا، وہ مر جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری سانسوں کی گنتی باقی کتنی ہے، ہم کتنی لے کر آئے ہیں، سانسوں کی گنتی یہ بھی نہیں پتہ، کتنی لے چکے یہ بھی نہیں پتہ، کتنی باقی ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ لہذا طے یہ ہوا کہ کسی وقت بھی روح قبض ہو جائے گی۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر رہوں، اس حال میں رہوں کہ اگر اس وقت اور اس حال میں میری سانسوں کی گنتی پوری ہو تو میری موت اچھی موت ہو، میری موت اچھی موت ہو۔ میں اللہ پاک کو یاد کرتے کرتے مر رہا ہوں، میں کلمہ پڑھتے پڑھتے میری روح نکل رہی ہو، گنبد خضرا دیکھتے دیکھتے میری روح نکل رہی ہو، کعبے کے سامنے کھڑے کھڑے روح نکل رہی ہو، نہ کہ فلمیں دیکھتے دیکھتے روح نکل رہی ہو، نہ گانے سنتے روح نکل رہی ہو، نہ کہ کوئی مطلب الٹے سیدھے کھیل کھیلتے ہوئے روح نکل رہی ہو، میری روح اللہ پاک کو راضی کرتے کرتے نکل رہی ہو۔ اور اللہ توفیق دے، اللہ ہم پر احسان فرمائے کہ میری روح کلمہ پڑھتے پڑھتے نکل جائے،
کہ جس کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ ہو، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، مرتے ہی جنت میں۔ اس پر مجھے میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی بات بڑی یاد آتی ہے جب بھی میں یہ موضوع لے کر چلتا ہوں، اور جب یہ بات کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو کہ اس کی ایک برکت یہ بھی ملے گی انشاءاللہ، اللہ چاہے گا کہ جب تمہیں کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی نا، تو موت کے وقت بھی تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اب اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، فضیری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ یہاں وہاں کی باتیں کرنے سے، ادھر ادھر کے تبصرے کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نیکی کی بات تو کیا کریں گے، بدقسمتی ہماری، ہم سے تو گناہ کی بات ختم نہیں ہوتی، ہم سے غیبتیں ختم نہیں ہوتی، ہم سے چغلیاں ختم نہیں ہوتی، ہم سے تہمتیں ختم نہیں ہوتی، ہم سے دل آزاریاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں ہماری زبان تو جو بول رہی ہوتی ہے، اگر اس کا صحیح معنی میں پوسٹ مارٹم کیا جائے تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ مگر جو اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرنا ہے، کہ یہ کرتے کرتے اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جب ہم موت آئے تو ہماری زبان پر اللہ پاک کا یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کرم ہو جائے یار، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے۔ مگر بس یہ کہ اللہ پاک کی رحمت، سوچ وہ اسی موقع پر یہی وہ ایک واقعہ جو امیر سنت نہیں بیان کر رہا ہے، ایک دفعہ یاد آ جاتا ہے، موقع کی مناسبت سے پھر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے طوطا پالا تھا، طوطا۔ اب طوطے کی ایک ہوتی ہے خصوصیت کہ طوطے کو جو رٹا وہ رٹ لیتا ہے، تو طوطے کو انہوں نے کلمہ یاد کرایا تھا، طوطا اپنے انداز سے کلمہ بولتا تھا، جو اس کا ایک انداز تھا۔ ایک دن اس طوطے پر کسی جانور نے حملہ کیا، بلی نے، کسی نے بھی حملہ کیا، اور طوطے پر حملہ کیا کہ طوطے کو وہ کھا جائے، تو طوطے پر اس نے قابو کیا اور طوطے کو وہ جانور کھا گیا۔ طوطا کیں 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 کرتا ہوا، جو ایک طوطے کا ایک انداز تھا، تو مر گیا۔ اور جن کا طوطا تھا نا وہ رونے لگے، ان کو بڑا رونا آیا۔ بڑی غور سے سنیے گا میرے پیارے اسلام بھائیو، ان کو بڑا رونا آیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور طوطے کے مرنے پر رو رہے ہیں آپ؟ طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، مجھے رونا طوطے کے مرنے پر نہیں آ رہا۔ بولا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو زندگی بھر کلمہ سکھایا اور یہ زندگی بھر کلمہ پڑھتا رہا، مگر جب اس پر موت کا وقت آیا تو یہ کلمہ چھوڑ کر کہیں کرنے لگ گیا۔